رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ چالیں چل رہی ہیں، یہ ہجرت کے موقع کا تذکرہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتیں دے کر چلے جاتے ہیں کہ مکہ والوں کی جو امانتیں ہیں وہ امانتیں آپ نے واپس کرنی ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس وقت وہاں سے نکلتے ہیں، نکلنے سے پہلے یہ سازشیں ہو رہی ہیں، کفار قریش مکہ، سرداران مکہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے کوئی مشورہ یہ دے رہا ہے کہ ان کو انہی کے گھر کے اندر قید کر دیا جائے، کوئی مشورہ یہ دے رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور اپنے سے ہی جان چھڑوا لی جائے، کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ان کو مکے سے باہر نکال دیا جائے۔ ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہجرت کا پیغام آتا ہے اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ ابوبکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا پیغام آ چکا ہے، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت بتلاتے ہیں۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے، ارد گرد کفار مکہ کھڑے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب تدبیر چلے، اللہ رب العالمین جب ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا چاہے تو پھر اللہ کی تدبیر سے بڑی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ وہ ابھی تدبیریں کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھر کا گھیراؤ بھی کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر موجود ہے اور آقا علیہ السلام ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ جیسے دودھ میں سے بال کو نکال دینا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں۔ آقا علیہ السلام کو مکہ کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا پیغام تو آ چکا ہے، لیکن آقا علیہ السلام تھوڑی دور جاتے ہیں مکہ کی بستی سے باہر نکل کر اور ادھر کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مکہ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن دل ابھی بھی مکہ کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ جس کی جوانی، جس کا لڑکپن، جس کا بچپن سبھی وہاں پر گزرا ہو، وہ جگہ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جس جگہ پر پلتے ہیں بڑھتے ہیں اس جگہ کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اسلام کی خاطر، صرف دین کی خاطر، صرف اللہ رب العالمین کے دعویٰ کی خاطر، اللہ رب العالمین کے بات کی خاطر، حکم کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی دی۔ آقا علیہ السلام اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے بھی تدبیر کی تھی، لیکن اللہ نے جو تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے ساتھ لگاؤ لگایا جائے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے انسان کو، اپنے بندے کو بچانے کے لیے بہترین تدبیر چل دیتے ہیں، ایسی تدبیر کہ اس انسان کے اپنے وہم و گمان میں بھی بات نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین وہاں سے اس کو عطا کرتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں حقیقت میں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔